أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير صدق اللہ العظیم۔ آج ہم نے آیت نمبر 7 اور آیت نمبر 8 پڑھی ہے۔ اس میں اب دیکھتے ہیں کہ تجوید کے رولز کیسے پڑھے ہیں ہم نے۔ دیکھتے ہیں آیت نمبر 7، اذا القو۔ اب اذا میں جو الف آ رہا ہے، زال کے بعد الف ہے، الف سے پہلے اگر زبر آ رہا ہے تو اس کو ہم الف مدہ کہیں گے، ہمیں اس کو لمبا کرنا ہوتا ہے، ہم اذا نہیں کہہ سکتے، ہم کہیں گے اذا۔ اور دوسری بات، اس الف کے اوپر مد بھی ہے تو ہم نے اس کو 3 الف جتنا لمبا کرنا ہے، اذا، ٹھیک ہے۔ القو، القو میں واو سے پہلے جو حرف ہے اس پہ پیش ہے۔ ابھی میں نے بتایا کہ الف سے پہلے زبر آ رہا تھا تو ہم نے اس کو لمبا کیا تھا، واو سے پہلے پیش آ رہی ہے اس لیے ہم نے القو پڑھا، القو نہیں پڑھا، یعنی لمبا ہم نے زیادہ لمبا کیا۔ قو میں قوف جو آ رہا ہے وہ جو ہے اس کو ہم نے موٹا کر کے پڑھنا ہے، موٹے حروف میں ہے، القو نہیں، ٹنڈے والی کاف نہیں بنانا اس کو، القو ہم اس طرح پڑھیں گے، اذا القو فیہا، فی میں جو یا ہے اس سے پہلے جو حرف ہے اس پہ زیر ہے۔ ابھی ہم نے پڑھا تھا کہ الف سے پہلے زبر آ رہی تھی تو ہم نے اس کو لمبا کیا تھا، اذا میں، القو میں جو واو آ رہی تھی اس سے پہلے پیش آ رہا ہے تو ہم نے اس کو لمبا کیا، القو پڑھا، القو نہیں پڑھا۔ اسی طرح فی میں جو یا آ رہی ہے اس سے پہلے زیر آ رہی ہے تو یا مدہ بن گئی، یا آئی ہے تو ہم نے اس کو فیہا پڑھا، فیہا نہیں پڑھا، یعنی بغیر کھینچے نہیں پڑھا، فیہا پڑھا، اذا القو فیہا ایسے پڑھا ہم نے۔ یہاں پہ تینوں مدہ ایک ساتھ آ رہی ہیں، الف والی، واو والی اور یا والی، یعنی اذا میں الف سے پہلے زبر آ گئی تو ہم نے اس کو لمبا کیا، القو میں واو سے پہلے پیش آ گئی تو ہم نے اس کو لمبا کیا، اور فیہا میں یا سے پہلے زیر آ گئی تو اس لیے ہم نے اس کو لمبا کیا، ٹھیک ہو گیا۔ سمعوا لہا، آگے دیکھیں تو سامعوا نہیں کریں گے کیونکہ سین کے بعد تو کوئی الف مدہ نہیں ہے، سین زبر سا، سمی، اور میم کو بھی لمبا نہیں کریں گے کیونکہ اس میم کے بعد تو یا مدہ نہیں آ رہی، یا سے پہلے زیر ہو تو لمبا کیا جاتا ہے، تو اس زیر کے بعد یا نہیں آ رہی ہے تو سمیعوا بھی نہیں کریں گے، سمیعوا، اب واو آ رہی ہے تو اس لیے ہم نے سمیعوا کیا، واو سے پہلے پیش آ رہی تھی تو لمبا تو کرنا ہے، سمیعوا نہیں کہیں گے، سمیعوا، اور عین کو حلق سے نکالنا ہے، سمیعوا نہیں کہنا، سمیعوا لہا، لاہا نہیں کہنا، لہا، لام زبر لا، ہاں کے بعد تو الف ہے اس لیے اس کو لمبا کیا گیا ہے، سمیعوا لہا شہیقا، اب شہی میں جو یا ہے وہ یا مدہ بن گئی، شہیقا وہی، قوف کہ ایک تو ہم نے قوف کو موٹا کر کے پڑھنا ہے، قوں نہیں کہنا، اس کو ڈنڈے والی کاف نہیں بنانا، قوں، دوسرے اس پہ 2 زبر ہیں تو میں نے جب بھی کہا کہ 2 زبر آئیں گی تو ناک میں آواز لے کے جانی ہے، شہیقا وہی، تیزی سے نہیں پڑھنا، ہم نے پڑھنا ہے شہیقا وہی، وہی بھی نہیں کریں گے، یا کے بعد الف مدہ نہیں ہے، اس پہ صرف زبر ہے، وہی تفور، رو کو پھر سے موٹا کریں گے، تفور، پھر ہے تکادو تمیزو، تکادو میں جو الف آ رہا ہے اس سے پہلے زبر ہے تو اس کو ہم نے تکادو نہیں کہا، تکادو کہا، تمیزو، تمیزو بھی نہیں کرنا، یعنی یا کو لمبا نہیں کرنا کیونکہ اس کے بعد الف نہیں آ رہا، اس پہ صرف زبر ہے، یا زبر یا، تمیزو من الغیظ، غین کو موٹا کر کے پڑھنا ہے، غیظ نہیں کہنا، غی، یعنی منہ کو گول کر کے پڑھنا ہے، غی نہیں کہنا، غیظ، ظا میں فرق آنا چاہیے، ظا اور زا کو مکس نہیں کرنا، غیظ نہیں کہنا، غیظ ایسے پڑھیں گے، اور ظا کو بھی موٹا کرنا ہے، غیظ نہیں کہنا، غیظ، اس طرح کر کے، کلما، نیم کے بعد الف مد آیا اس لیے لمبا تو کیا، اوپر مد بھی آ گئی تو ہم نے زیادہ لمبا کیا، کلما القیا، قوف جو ہے یہ پھر سے آ گئی ہے اور اس کو موٹا کرنا ہے، وہی بات کہ القیا، ڈنڈے والی کاف نہیں بنانی، القیا، قوف کو موٹا کر کے پڑھیں گے، القیا، القیا نہیں کریں گے، یا کے بعد الف نہیں ہے، القیا، فیہا، فی پھر سے یا مدہ، اس سے پہلے زیر آ گئی، یا سے پہلے تو پھر وہ یا مدہ بن گئی، فیہا نہیں کہا، فیہا فوجن، فو، اب جن جو ہے اس کو اوپر 2 پیش آ گئی ہیں، میں نے بتایا تھا کہ زبر 2 زبر 2 زیر 2 پیش آئیں تو ناک میں آواز لے کے جانی ہے، وہاں رک کے ٹھہر کے پھر پڑھنا ہے، فوجن سألہم، سألہم نہیں کہنا، اس کو الف کو لمبا نہیں کرنا، اس الف
کو ہم نے تب لمبا کرنا تھا جب اس کے اوپر کھڑی زبر آتی، سا ہم اس کو تب کرتے. اب اس کے اوپر الف حمزہ ہے، حمزہ کے اوپر زبر ہے یعنی الف کے اوپر زبر ہے تو ہم نے پڑھا حمزہ زبر سألہم، سألہم تب کرتے جب کھڑی زبر آتی. حمزہ زبر سألہم خو کو موٹا کر کے پڑھنا ہے، خا نہیں کہنا، خزنتہا. الف آ گیا، اس کے اوپر مد بھی ہے تو زیادہ لمبا کیا. الم یأتیکم، یا جھٹکا دیا کیونکہ اس الف کے اوپر جزم ہے. یا اگر جزم نہ ہوتی ہم اس کو یاتیکم پڑھتے، اب اس کے اوپر جزم آ گئی ہے تو ہم نے اس کو کہا یاتیکم نذیر. نذیر میں یا مد آ رہی ہے یعنی یا سے پہلے زیر آ رہی ہے، نذیر نہیں کہا، نذیر کہا ہم لوگوں نے.